الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ویعلا ابن مرہ العامری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما رواہ الامام الحمام بن ماجۃ القزوینی فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کی ماں فاطمہ، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ معزز دوستو، آج 19 اگست 2021 10 محرم الحرام سن 1443 ہجری کا عظیم دن ہے، اور یہاں آپ کے جامع مسجد منوال ضلع چکوال میں مولانا مفتی عدنان دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ معزز دوستو، محرم الحرام اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کی یکم کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مکین گنبد خضراء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام نواسۂ رسول شہزادہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 71 رفقا کے ساتھ شہادت ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہے، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ معزز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 طبقوں کا بڑا قرب بنا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پیغمبر پر ایمان لاتا ہے لیکن پیغمبر کے خاندان کا فرد نہیں ہے، وہ عام صحابی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان بھی لاتا ہے اور پیغمبر اسلام کے خاندان کا فرد بھی ہے۔ یہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا طبقہ کہلاتا ہے، اور اہل بیت کو فضیلت، مقام اور مرتبہ اس حوالے سے صحابہ کرام سے بڑھ کے ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آقا نامدار کے خاندانی ہیں۔ تو میرے دوستو، اہل بیت میں رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں نظر آتا ہے کہ اہل بیت 2 طرح کی ہیں۔ ایک اہل بیت وہ ہیں جنہیں اللہ کے قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اور ایک اہل بیت وہ ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اہل بیت کہا گیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت مکمل دین کو مانتے ہیں، اور مکمل دین کو ماننے اور پھیلانے میں نجات سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم مکمل اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ جنہیں قرآن کریم نے اہل بیت کہا ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، جنہیں رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک نے اہل بیت کہا ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اترا اور قرآن کریم نے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، آپ نے دلیل کی دنیا میں بات کو دیکھنا ہو تو سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیات 31، 32، 33، 34، 35 کو دیکھ لیجئے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا ذکر فرمایا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پیغمبر اسلام کی بیویوں کی عبادت پہ دوہرے اجر کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہہ کے پیغمبر کی بیویوں سے قرآن کریم مخاطب ہوتا ہے۔ چلتے چلتے اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت اتار کے اہل بیت کا مطلب واضح فرماتے ہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ نبی پاک کے گھر والوں کو شرک کی پلیتی سے دور کر کے ایمان کی پاکیزگی سے منور کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ پیغمبر کی بیویوں کو بتایا کہ آپ کی ذمہ داری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو اللہ قرآن کریم اتارتا ہے وہ تمہارے گھروں میں اتر رہا ہے، تم انہیں مذاکرے میں یاد کر کے امت تک بتا اور پھیلا دو۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں نبی پاک کے خاندان کے لیے اہل بیت کہا ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نبی کی بیوی کی بات کرتے ہیں۔ اس آیت کے گزرنے کے بعد بھی اللہ نبی پاک کی بیویوں کی بات کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا قرآن کریم نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے۔ علماء احناف کی سب سے بڑی قرآن کریم کی تفسیر کو اٹھائیے، آپ کو تفسیر روح المعانی ملے گی۔ روح المعانی کی 22ویں جلد اٹھائیے، پہلے صفحے پر 22ویں پارے پہ اللہ رب العزت نے جو اہل بیت کی بات فرمائی ہے، قرآن کریم کی تشریح کرتے ہوئے مفتی بغداد علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ واضح فرماتے ہیں، حضور پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، قرآن کریم کی آیت اترتی ہے، پیغمبر اسلام کی بیویوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ سن 9 ہجری کا وقت ہے جب اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں میں پہلی 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، آخری چوتھی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دھرتی پر زندہ اور سلامت موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو طلب فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا، اپنے 7 شہزادگان کے لانے کو حکم فرمایا۔ کچھ وقت گزرا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت علی بھی آئے، اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی ساتھ لائے، اپنے 2 شہزادوں کو بھی ساتھ لائے، آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی اور اپنے چندھے پر جو چادر تھی وہ کملی اتاری اور ان کے اوپر پھیلا دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا۔ میرے مولا، میرے یہ بھی اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاکیزگی کی چادر عطا فرما دے۔ رسول پاک علیہ السلام پر جو آیت اہل بیت کی شان میں اتری تھی، نبی کی بیویوں کے لیے اللہ کے رسول کی چاہت ہوئی اہل بیت کا مفہوم میں وسعت ہو، اہل بیت کے مفہوم میں گنجائش ہو، اہل بیت کے مفہوم کو وسیع کیا جائے، تو حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کی اولاد کے اوپر چادر پھیلا کر انہیں اہل بیت کی دعا کر لی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے چادر کے کونے کو پکڑا تاکہ میں بھی چادر میں آ جاؤں اور رسول پاک کی دعا کا حصہ بنوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے روکا اور فرمایا، انتی علی مکانک انتی علی خیر، ام سلمہ تو اپنی جگہ اہل بیت بن چکی، اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے، رسول پاک کا فرمان
پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کو اہل بیت کہتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت قرآن کریم کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت رسول اللہ کے فرمان کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانا ہے. اللہ کے قرآن کی وجہ سے رسول پاک کے خاندان کو اہل بیت مانا ہے. حضور پاک کے فرمان کی وجہ سے قرآن کریم ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے. فرمان کریم ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے. جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے. جو حضور کا فرمان نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اہل بیت فرمایا، اب پیغمبر کی اہل بیت بھی ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں. آئیے ان میں سب کا نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے لگا ہوں، جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے. میرے دوستو، حضرت امام حسین کی پیدائش پہ کانوں میں اذان اللہ کے رسول نے دی ہے. حضرت امام حسین کی پیدائش پہ زبان میں پہلی گھٹی، پہلا کھانا، پہلا نوالا، پہلی خوراک رسول اللہ کے لعاب بن کے حضرت حسین کے پیٹ میں گیا ہے. حضرت حسین ابن علی وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمایا بات یہ ہے اگر دیکھو میرے ان شہزادوں کو، حضرت علی کا فرمان ہے، فرمایا دیکھو میرے ان شہزادوں کو تو امام حسن سر سے لے کر ناف مبارک تک یہ رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ ہیں. اور حضرت حسین کو دیکھیں تو سر سے ناف تک حضرت علی کے مشابہ ہیں، اور ناف سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اسی لیے کہ حسن جو ہے وہ علی کا بیٹا ہے، اور حسن جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، اور حسین جو ہے یہ علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے. میرے دوستو، رسول پاک کی یوں تو بیٹیاں 4 ہیں. پہلی بیٹی سیدہ زینب ہے، دوسری سیدہ رقیہ ہے، تیسری سیدہ ام کلثوم ہے، چوتھی سیدہ فاطمہ ہے. اگر ان 4 پہ غور کریں تو اللہ نے انہیں اولادیں بھی دی ہیں، ان کی نسل بھی چلی ہے، لیکن چوتھی اور چہیتی بیٹی کا لقب فاطمہ تو زہرا ہے. زہرا کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ بطول ہے. بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول تبتل سے نکلا ہے. تبتل کمانا ہے اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے جدا ہو کے یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنا. حضرت فاطمہ الزہرا کی رضی اللہ عنہا عبادتیں تو مشہور ہیں، لیکن لقب زہرا ایک بہت بڑی خصوصیت اور بڑے وصف کو واضح کر رہا ہے. وہ وصف یہ ہے، زہرا پھول کو کہتے ہیں، اور پھول تو وہ ہے جس میں خوشبو ہو، اور خوشبو تو وہ ہے جسے 4 سو پھیلنا ہے. وہ پھول ہی کیا ہے جس میں خوشبو نہ ہو، وہ خوشبو ہی کیا ہے جو 4 سو پھیلے نہیں. حضرت فاطمہ کا لقب زہرا ہے، یعنی یہ پیغمبر کا وہ پھول ہے جس کی نسل، جس سے حضور پاک کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہے. آج اولاد نبی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے پوری دنیا اسلام میں موجود ہے. میرے دوستو، پیغمبر کی خصوصیات ہیں. ایک خاصیت پیغمبر کی یہ ہے، آپ اور ہم پڑھ چکے ہیں، رسول پاک علیہ السلام فرماتے تھے جب میں نماز پڑھوں انی ارا خلفی کما ارا بین یدیا، جیسے میں نماز میں آگے دیکھتا ہوں اللہ نے مجھے خصوصیت دی ہے میں نماز میں پیچھے دیکھتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے جب رسول اللہ سو جاتے تھے ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، نبی کو نیند آتی تو نبی کی نیند نبی کی آنکھ پہ آتی، نبی کا دل جاگتا. نبی کی خصوصیت یہ ہے نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے. پیغمبر اسلام کی خصوصیت یہ ہے حضور پاک کو پسینہ آتا تھا، پسینے سے خوشبو مچلتی تھی. حضور
پاک کی خصوصیت یہ ہے رسول اللہ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، رسول اللہ کے لیے 1 مہینے کی سفر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن پر روب دیا گیا ہے۔ حضور پاک کی خصوصیت یہ ہے حضور پاک کے لیے تمام زمین کو سجدگاہ بنا دیا گیا ہے، پاک مٹی کو طہارت بنا دی گئی ہے۔ حضور کی خصوصیت یہ ہے حضور کو خاتم النبیین بنا دیا گیا ہے۔ یہاں یہ خصوصیات ہیں، وہاں پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر کے بیٹوں کو اللہ رب العزت نے بچپنے کی حالت میں اٹھا لیا۔ تبھی تو قرآن کریم سورت احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ بتاتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر اسلام کے بیٹے اس عمر کے نہیں تھے کہ انہیں جوان مرد کہا جائے، انہیں اٹھا لیا گیا۔ وہی کیوں اٹھایا گیا؟ حدیث پاک میں ہے لو عاش لکان نبیہ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا بیٹا یہ ابراہیم اگر دنیا میں جوانی کی عمر پاتا، رب اس کے کندھے کو اس لائق کرتا کہ اس پہ نبوت کے تمغے سجتے، اس کے سر کو اس لائق اور فائق بناتا کہ اس پہ نبوت کا تاج سجتا۔ اللہ نے بچوں کو اٹھا لیا، پیغمبر خاتم النبیین ہیں، اب پیغمبر کی نسل تو چلنی ہے، پیغمبر کی اولاد تو چلنی ہے، پیغمبر کا نسب تو چلنا ہے، پیغمبر کا شجرہ چلنا ہے، پیغمبر کی فیملی چلنی ہے، پیغمبر اسلام کا خاندان چلنا ہے۔ تو اللہ نے جیسے اور چیزوں میں حضور کو ممتاز کر کے خصوصیت دی ہے اور چیزوں میں بلند کر کے حضور کو مرتبہ رتبہ درجہ حیثیت اور ویلیو دی ہے، اسی طرح پیغمبر کے شجرہ نسب میں اللہ نے نبی کو یہ حیثیت دی ہے کہ دنیا کے لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، پیغمبر کی نسل ان کی بیٹی سے چلے گی، دنیا میں لوگوں کی نسل ان کے نر سے چلتی ہے، پیغمبر اسلام کی نسل ان کے گھر میں ان کی بیٹی مطہرہ سے چلے گی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ پیغمبر کی وہ بیٹی ہیں جنہیں لقب زہرا ملا ہے۔ زہرا کا معنی پھول ہے، پھول خوشبو برساتا ہے اور یہ پیغمبر کی اولاد کے پھیلنے کا سبب بنے گی۔ یہ پیغمبر اسلام کی اولاد کے پھیلنے کی خصوصیت یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو حاصل ہے۔ اور یاد رکھیں حضور پاک کی خصوصیت یہ ہے، حضور پاک کی نسل کی، حضور کے خاندان کی، سادات کی اہلیت یہ ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی رشتہ داریاں بھلا دیں گے، اپنے رشتہ داریاں ختم کر لیں گے، نسب ناموں کو پھلان کے نسب نامے اور شجرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پیغمبر کا شجرہ یہ ہے جو قیامت تک چلے گا، یہ نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ میں لگے ہاتھوں اس پر بات کرتا جاؤں، میں آگے کروں گا۔ حضور کی نسل قیامت تک چلنی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی یہ حدیث ہے کہ حضور پاک کی نسل قیامت تک چلنی ہے، قیامت تک اس رشتے میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا میں چاہتا ہوں میں بھی حضور پاک علیہ السلام کے خاندان سے رشتہ ازواج میں جڑ جاؤں۔ سیدنا علی المرتضیٰ سمجھے حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن مبارک سے پیدا شدہ بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی حضرت امام حسن و امام حسین کی بہن ہمشیرہ حضرت ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ رضی اللہ عنہن حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کو بطور دلہن دی ہے۔ میرے دوستو یہ اتفاقی بات ہے، کوئی اختلافی نہیں ہے۔ اہل تشیع کی 10 کتب، اہل سنت والجماعت کی 10 کتب میں یہ بات اتفاقی طور پہ موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی حضرت عمر فاروق کی بیوی ہے اور ان کا رشتہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے عمر سسر پیغمبر ضرور ہے لیکن داماد حیدر بھی ہے۔ کل ایک شخص نے مجھے کہا کہ استاد جی میں آپ کو میسج کر رہا ہوں، ذرا میرا سوال پڑھ لیں۔ میں نے میسج کھول کے دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا جی 5 سال عمر تھی حضرت علی کی اس بیٹی کی، یہ عمر فاروق کے نکاح میں گئی ہے، یہ تو ہم نہیں مانتے، یہ تو بڑا ظلم، یہ تو فلاں۔ حضرت عمر کی عمر اتنی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی کی عمر چھوٹی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی، تو یہ یوں نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا بھائی ایک بات کہتا ہوں
کہ یہ رشتہ کوئی تیری میری چاہت پہ نہیں ہوا. نہیں سمجھے؟ کوئی تو اور میں رشتے میں اگوان بن کر نہیں گئے تھے, یا رشتہ کوئی ہماری مرضی اور خواہش پہ نہیں ہوا. رشتہ دیا علی نے ہے, لیا عمر نے ہے. رشتہ دینے والا بھی جانتا ہے, لینے والا بھی جانتا ہے. تجھے کس نے کہا تو جو ہے نا کسی کا ماما چاچا بن کے فیصلہ کرتا؟ پھر یہ 5 سال کی عمر جھوٹ ہے, اور اس جھوٹ کو نوکے کی جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑانا ہم جانتے ہیں. میرے دوستو, سیدہ ام کلثوم کی عمر بلوغت کی حد تک ہے, شادی کی عمر ہے, حتی اذا بلغ النکاح کی عمر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ تب رشتہ کر رہے ہیں. اور سنو, اگر آپ کے اس جھوٹ کو میں مان لوں تو کیا اس بچی سے حضرت عمر کی کوئی اولاد بھی ہوئی ہے جس کے نانا حضرت علی, ماموں امام حسن و امام حسین, اور نانی سیدہ فاطمہ اور والد حضرت عمر ہوں؟ تو تیری اور میری کتابیں مشترک ہیں کہ حضرت عمر کا ایک بیٹا انہی سے پیدا ہوا جن کا نام زید بن عمر ہے. زید ابن عمر یہ حضرت حسین کا بھانجا, حضرت حسن کا بھانجا, حضرت فاطمہ کا نواسا, حضرت علی کا نواسا اور عمر فاروق کا بیٹا ہے. تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھنا, یہ رشتہ بھی ہوا ہے. اس حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ اپنی اس بچی کو گھر لائے ہیں. عدت گزرنے کے بعد ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا ہے, جن سے 2 بچے اون اور عبداللہ پیدا ہوئے ہیں, جو 72 تنوں میں 2 شہید ہیں. بات مکمل کریں. میں کہہ رہا تھا سلسلہ نسب, حضرت فاطمہ پر بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور شجرہ اتنا مبارک اور مطہر ہے, معمبر و باسعادت ہے, طیب اور طاہر ہے, اتنا پاکیزہ ہے کہ یہ رشتہ, اس رشتے کے تعلقات قیامت میں بھی قطع نہیں ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت فاطمہ سے پھیلا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صاحبزادی کا شہزادہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ کے رہنے والے, یہ کوفہ کے قریب کربلا میں جا کے شہید کیسے ہوئے ہیں, معاملہ بنا کیا ہے بھائی, وجہ کیا ہے؟ آؤ توجہ رکھنا, میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آج لوگ صرف پیدائش اور شہادت سناتے ہیں. میں نے آج صبح چکوال سٹی میں بھی کہا ہے, اور یہاں بھی آپ کے سامنے ببانگ دہل کہتا ہوں, امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت عمر 58 یا 60 سال ہے. دونوں اقوال ملتے ہیں. صرف بچپن کیوں سناتے ہو, صرف شہادت کیوں سناتے ہو؟ حضرت حسین کا لڑکپن بھی ہے, جوانی بھی ہے, ادھیڑ عمر بھی ہے, شادیاں بھی ہیں, رشتے بھی ہیں, اولاد بھی ہیں, تعلقات بھی ہیں, سماجی سطح پر بھی, سیاسی سطح پر بھی, خلافتی سطح پر بھی, مذہبی سطح پر بھی. ان تعلقات کو اجاگر کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت حسین کے ان باتوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ہاں میں بتانے لگا ہوں. حضرت حسین ابن علی کی عمر تقریباً 7.5 سال سے زائد بنتی ہے جب رسول پاک علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں. امام حسین کئی احادیث کے راوی ہیں. آج حسین سنانے والوں, حسین رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام سے جو حدیثیں سنی ہے, ذرا وہ حدیثیں بھی سنا دیں. وہ بھی پیغمبر اسلام کے احادیث پاک کے راوی ہیں. آپ کھولیے امام احمد بن حنبل الشیبانی المتوفى 241 ہجری رحمہ اللہ کی مسند احمد کھولیے, جلد نمبر 2 کھولیے, مناقب اہل بیت کھولیے. مسند اہل بیت میں حضرت حسین ابن علی کی 10 عدد احادیث جو پیغمبر اسلام سے من فیہ الی فی, حضور پاک کے منہ مبارک سے حضرت حسین نے سنی ہے, اپنے کان مبارک میں اس کو سیو اور محفوظ کیا ہے, امت تک پہنچائے ہیں. ذرا میں وہ احادیث شروع کرنے لگا ہوں. حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین, جنہیں دنیا علی الاوسط بھی کہتی ہے, امام سجاد بھی کہتی ہے,
امام زین العابدین کہتے ہیں حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے ابا جان حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رسول پاک کا یہ فرمان سنایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، میرا بیٹا امت تک میرے نانے کا یہ فرمان پہنچا دے، میرے نانا جان کا فرمان ہے جو مؤمن اور مسلمان چاہتا ہے کہ میں اپنے چہرے کے ساتھ اپنے ایمانی چہرے کو بھی خوبصورت بنا دوں، اپنی ایمانی چہرے کو بھی جمال اور حسن و کمال والا بنا دوں، اس آدمی کو چاہیے اپنی زبان لایانی باتوں سے محفوظ رکھ لے۔ رسول پاک کا یہ فرمان امت کو حضرت حسین کے واسطے سے ملا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان، حضرت حسین کی صاحبزادی، حضرت علی المرتضیٰ کی پوتی، امام زین العابدین کی بہن، حضرت حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا جان حضرت امام حسین سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے نانا جان کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للسائل حقا وان جاء علی فرض، فرمایا لوگوں اگر مستحق آدمی کسی چیز کا سوال کرنے سوالی بن کے تمہارے در پہ آئے اسے دے دو، اس کا حق بنتا ہے اگرچہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کیوں نہ آئے۔ یعنی یہ نہ دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں، آج کوئی مستحق ہے اور وہ آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں تو آپ یہ نہ کہنا کہ آپ تو ایک اچھی سواری پر آئے ہیں، جدید زور میں آپ تو ٹیوڈی پر آئے ہیں بھائی، آپ تو سیوک پر آئے ہیں، آپ تو ٹویوٹا کرولا پر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی سے مانگ کے آیا ہو۔ تو حضرت حسین کا فرمان یہی ہے کہ جب مستحق دروازے پہ آئے للسائل حقا، ہمارے نانا جان نے فرمایا اسے دینا تمہارا حق ہے، وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، اس زمانے کا اگرچہ گھوڑے پہ کیوں نہ آیا ہو۔ یہ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نعرہ منع کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے موئیو ہی آواز جواب دیں دی ہے ساڑی قوم، ضرورت ہی کوئی نہیں اس واسطے۔ میری عادت نہیں ہے نعرے لگانے، مجھے پتہ ہے یہ دو دو بندے پھر آپ کا کام نہیں ہے، اس لیے آپ نعرہ چھوڑ دیں۔ توجہ رکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں توجہ رکھیں، بس توجہ۔ میرے دوستو، ہم اگر مذہب سے لگاؤ رکھیں نا، خدا کی قسم یہ باتیں پھر سنانی نہیں پڑیں گی، آپ سناتے پھریں گے۔ آج غیر مذہب والوں کو دیکھو نا، جھوٹے مذہب کے سچے پیروکار بنے ہوئے ہیں اور اپنے جھوٹ ایسے سناتے ہیں کہ اگلا سمجھتے جی گالتے بڑی سچی ہے۔ بنیادی بات کیا ہے؟ جھوٹے مذہب کو سچے طور پہ پھیلانا ان نے جانا ہے، لیکن ہماری مخلوق نے اپنے سچے مذہب کو بھی چھیلانا نہیں سیکھا۔ تو ہم اپنے سچے مذہب کے سچے پیروکار بنیں گے آپ انشاءاللہ؟ سب بتائیں بنیں گے؟ سارے ساتھی وعدہ کریں اپنے مذہب کے سچے پیروکار بنو گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرامین رسول نقل فرماتے ہیں، اسی طرح کئی فرامین ہیں۔ خلفائے راشدین کے حق میں ایک بات ہے، او میں ایک حدیث پاک مزید نقل کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان حضرت امام زین العابدین کے واسطے سے بھی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے واسطے، اپنی بیٹی کے واسطے سے بھی ہے۔ امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال میں جلد نمبر 13 میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے نانا جان نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جو ہیں یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں،
چکوال کے مسلمانوں، آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا یہ کون سی بات ہے؟ آج تک تو ہم نے فرمان نبوی سنا ہے جسے میں نے بھی خطبے میں پڑھا ہے، کتاب ابواب المناقب جلد نمبر 2 جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں ہاں ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں۔ حضور پاک کا فرمان جنتی بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہیں، یہ بھی سر آنکھوں پہ ہے۔ حضور پاک کا فرمان جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہیں، یہ بھی سر آنکھوں پہ ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے مولانا ہم نے حدیث پاک کو پڑھا ہے جنت میں ہر بندہ جوان ہوگا، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں ادھیڑ عمر نہیں ہوگی، جنت میں جوانی ہی جوانی ہوگی۔ روایات میں ہے 33 سال کی کڑیل جوانی میں ہر جنتی کو ڈھال دیا جائے گا، تو پھر جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور حسین ہیں۔ یہ حدیث تو سمجھ آتی ہے۔ اور جنتی نوجوانوں کے سردار کے بعد جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ جب جنت میں بڑھاپا ہے نہیں تو سرداری کہاں سے آ گئی؟ سوال اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ اب توجہ رکھیں، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جو بچہ بن کے فوت ہوا اس کی بات کیا کرو گے؟ کہتے اسے بھی وہاں جوانی ملے گی۔ میں نے کہا بالکل، جو بوڑھی عمر میں فوت ہوا کیسے بھی جوانی ملے گی؟ میں نے کہا بات فینول ہو گئی، جو جوانی میں فوت ہوا امام حسن اور حسین ان کے سردار ہیں جنت میں، اگرچہ ہوں گے سارے جوان، لیکن جو بڑھاپے میں فوت ہوا ہوگا یہ بھی جوان، ان کی سرداری کا تاج ابو بکر و عمر کے سر پہ ہوگا۔ تو ہم تو پوری بات مانتے ہیں، ادھوری نہیں مانتے۔ اور میرے دوستو یہ بھی فرمان پیغمبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واسطے سے امت کو ملا ہے۔ مرویات حسین میں نے ایک دن اکٹھی کی ہیں تو غالباً کوئی 15 سے زائد احادیث پیغمبر وہ ہیں جو ڈائریکٹ رسول اللہ کی زبان اقدس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سنی ہے۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دورہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس عمر میں نہیں پہنچے کہ سیاسی طور پہ، سماجی اور خلافتی طور پہ کوئی معاشرے میں یوں کردار ادا کر سکیں، ابھی عمر کم ہے۔ لیکن جب خلیفۃ المسلمین جانشین ابو بکر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت حسن اور حسین کی عمر جوانی میں بدل چکی ہے۔ اب تعلقات کی بنیاد بھی ہے، معاملات بھی ہے، محبتیں مودتیں بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ جب ایران فتح ہو کر آیا، ایران کو فتح کر کے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور وہاں کے قیدی لائے گئے تو ان میں ایران کے بادشاہ یزدجر کی بیٹی شہر بانو بھی شامل تھی۔ شہر بانو ایران کے بادشاہ کی بیٹی، باد شہزادی جب مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے پاس آئی ہے تو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر حکمران بنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو بتایا گیا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہزادی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس بادشاہزادی پر کلمہ پیش کریں۔ جب کلمہ پیش کیا وہ ایران سے مدینہ تک کے سفر میں پیغمبر کے صحابہ کا حسن سلوک دیکھ چکی تھی، پیغمبر اسلام کے صحابہ کا تعلق دیکھ چکی تھی۔ اسلام اس عورت کے دل میں گھر کر گیا تھا، انہوں نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے خود کو مشرف با اسلام کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے رشتے کے لیے اعلان کیا کہ بادشاہ کی بیٹی ہم بھی شہزادے کو دیں گے۔ دنیا نے سمجھا شاید کبشہ بن عمر فاروق اپنے بیٹے کی بات کر رہے، عبداللہ بن عمر حضرت عمر اپنے بیٹے کی بات کر رہے، انہیں رشتہ ملے گا۔ لیکن آسمان کی آنکھ نے وہ منظر بھی دیکھا جب اس بادشاہزادی کا رشتہ اس کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے کا وقت آیا تو حضرت عمر نے حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرما کر امام حسین کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ خاتون شہر بانو ہیں،
یہ خاتون امام زین العابدین کی والدہ ہیں، یہ خاتون حضرت امام سجاد کی اماں ہیں، یہ خاتون صرف یہ نہیں ہے، 12 اماموں میں 9 اماموں کی والدہ بنتی ہے، جن کا نکاح حضرت عمر فاروق پڑھا رہے ہیں اور انہی کے کہنے پہ حضرت امام حسین قبول کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت حسین کی جوانی نہیں سنائی جاتی کہ حضرت حسین کی جوانی سنائیں گے تو کام تو پورا ہو جانا ہے نا، پھر تو حضرت عمر فاروق سے محبت مل جائے گی، حضرت عمر فاروق کا پسند کردہ رشتہ مل جائے گا۔ اور میرے دوستو توجہ رکھنا ذرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام زین العابدین سے یہی نسل چلی ہے۔ 12 ائمہ میں نام دیکھ رہے ہو نا آپ نے، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، 12 کی یہی ترتیب ہے نا۔ تو حضرت امام زین العابدین چوتھے امام ہے نا، یہ چوتھے امام کی اماں کا رشتہ حضرت حسین نے حضرت عمر کی پسند پہ قبول فرمایا ہے۔ یار محبتیں تھی تو قبول کیا گیا ہے، محبتیں تھیں، مودتیں تھیں، پیار تھا، تعلق تھا، یگانگت تھی، اور ایک دوسرے کا احترام و اکرام تھا، تبھی تو ان کا رشتہ قبول کیا گیا ہے۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تبرستان فتح ہوا ہے، اگر آپ نے دجالیات کو پڑھا ہو تو بحیرہ تبریہ کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا، وہ خشک ہوگا تو دجال ظاہر ہوگا۔ یہ علاقہ تبرستان کا ہے، یہ تبرستان کا علاقہ فتح کرنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی فوجیں مدینہ منورہ سے گئی ہیں تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اسلامی فوجی بن کے حضرت عثمان کی زیر نگرانی جہاد میں بحیرہ تبریہ کے فتح میں شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی تو تعلق ہے نا، حضرت عثمان غنی کے دور میں جو جہاد ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی کی نگرانی اور حکم پہ ہو رہا ہے، اس کے نگران، اس کے گارڈین حضرت عثمان غنی ہیں، تو حضرت امام حسن اور حسین اس آرمی کا حصہ بن کے جہاد کی فتح میں موجود ہیں۔ میرے خیال میں آپ کی توجہ نہیں رہی، نہیں اس کا مطلب ہے بالکل نہیں رہی۔ ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بڑا سفروں کا معاملہ حضرت حسن اور حسین کا اسلامی سفروں میں موجود ہے۔ اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن جب حضرت عثمان غنی پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان سے اجازت چاہی تھی کہ ہم ان کے مقابلے میں جہاد کرتے ہیں، یہ ظالم مدینہ میں فساد پھیلانے آئے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے صبر کی انتہا تھی، فرماتے تھے یہ لوگ میرا ذاتی مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ یہ خلافت چھوڑ دے، اور کوئی بات نہیں ہے، تو میں اپنی ذات کی خاطر مدینہ میں خون بہا لوں، حضور کے شہر میں یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ منع فرماتے رہے وہ کہتے ہیں خلافت چھوڑ دے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا فان ارادک المنافقون ان تخلا فلا تخلا لهم۔ ابن عساکر میں ہے کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا اے عثمان اللہ پاک تجھے عزت کی قمیض یعنی خلافت دے گا، اگر منافق اور ظالم کہہ دے کہ تو اسے اتار دے تو ان کے کہنے پہ نہ اتارنا حتیٰ کہ میرے پاس آ کر مل جانا۔ حضرت عثمان فرماتے بابا میں نے تو ان کی بات نہیں ماننی، باقی میں اپنی وجہ سے مدینہ منورہ کی زمین کو خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنی اولادوں کو ٹھہرایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ صحابی حضرت عثمان غنی کی پہرہ داری پر ٹھہرے تھے۔ اور میرے دوستو حضرت حسن اور حسین کی پہرہ داری تو زیادہ یوں بنتی تھی کہ حضرت عثمان کا گھر تو حضرت حسن اور حسین کی خالہ کا گھر ہے نا۔ حضرت فاطمہ کی بڑی 2 بہنیں حضرت عثمان کے عقد میں ہیں تو خالہ کا گھر ہے۔ کسی گھر میں بندہ ذرا حجتیں پیش کرے نا
تو ہماری اردو میں مثال ہے، لوگ کہتے تو تے خالہ جی دا گھر بڑھا لیا، یعنی خالہ کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے نا، تو یہ تو اپنے گھر میں وہاں موجود تھے۔ اس کے لیے تاریخ طبری میں موجود ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے سب کو فرمایا آپ گھروں میں چلے جائیے، میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرا حامی اور ناصر ہے، جب سب کو بھیجا تو امام حسن نہیں گئے، قرآن کریم کا نسخہ لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، تلاوت بھی چلتی رہے گی۔ ابا جان نے جو مامور کیا ہے، کچھ ٹائم بعد حضرت عثمان غنی کو یہ احساس ہوا کہ یہ بچہ حفاظت کے لیے بیٹھ گیا ہے، بظاہر تو قرآن پڑھ رہا، فرمایا بیٹا حسن آپ بھی یہاں سے گھر تشریف لے جائیے۔ حضرت حسن کو حضرت عثمان نے فرمایا بیٹا آپ بھی گھر جائیے۔ تاریخ طبری میں ہے لرزتے ہاتھوں اور برستی آنکھوں کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر واپس گئے ہیں۔ جب بلوائیوں سے مٹھ بھیڑ ہوئی، امام حسن اتنے زخمی ہوئے حضرت عثمان غنی کے تحفظ پر کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ زخمی بھی ہوئے ہیں، بے ہوشی بھی آئی ہے، اٹھا کر گھر لے جایا گیا ہے۔ میرے دوستو یہاں 40 دن تک حضرت عثمان پہ پانی بند تھا، حضرت عثمان نے 40 دن تک پیاس کو برداشت کیا۔ امام حسین نے یہاں پہراداری کر کے پیاس برداشت کرنے کا سبق حضرت عثمان کے در سے سبق لیا اور میدان کربلا میں پیاس برداشت کر کے سبق سنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جہادی مہمات میں شرکت موجود ہے۔ امام حسن اور حسین کی شرکت قسطنطنیہ کے سفر پہ موجود ہے۔ قسطنطنیہ جسے آج استنبول کہتے ہو، یہ یورپ کا وہ علاقہ ہے جو آدھا ایشیا کا ہے، آدھا یورپ کو ہے۔ رب آپ کو لے جائے، آپ ترکی جائیے، استنبول جائیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے استنبول کے اس سمندر باسفورس کا وزٹ کیا ہے اور اسے دیکھا ہے جہاں سے صحابہ کرام کا قافلہ گزرا ہے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد بن ولید بھی ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ لشکر ایشیا سے ہوتا ہوا، مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا بر اعظم یورپ میں پہنچا ہے۔ باسفورس کو کراس کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر بر اعظم یورپ میں استنبول کے اس حصے میں جو یورپ کا ٹکڑا کہلاتا ہے وہ قبر موجود ہے۔ اس قبر تک پہنچ کے پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت نے دین پھیلانے کا جھنڈا گاڑا ہے۔ اتنے تک ان لوگوں کی جوانیوں کے سفر موجود ہیں اور یہ آئے ہیں۔ اگر اس جوانی کو بھی حضرت حسین کی زندگی میں بیان کر دیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت حسن اور حسین حضرت ابو بکر کی خلافت کو بھی حق مانتے تھے، عمر کی خلافت کو بھی حق مانتے تھے، عثمان ذو النورین کی خلافت کو بھی حق مانتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت بھی حق تھی اور اس کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت بھی حق مانتے تھے۔ پھر تو پول کھلیں گے نا، پھر تو چھپے زندہ باد 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 ماشاءاللہ۔ ادھر بلاؤ بچے، آؤ بیٹا آپ کا انعام ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو اس عمر میں اللہ رب العزت نے کیا جذبہ عطا فرمایا۔ آؤ بیٹا یہ آپ کا انعام ہے۔ دیکھو حضرت عمر دیکھیں، بچے کا جذبہ دیکھیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی عمر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکات عطا فرمائے، اللہ والدین کی آنکھوں کو نور نظر بنائے۔ میرے دوستوں میں کلوز کرنے لگا ہو، حضرت امام حسین کی ان باتوں کو بھی ذکر کیا جائے۔
आओ जरा वाक़या करबला पे आते हैं। वाक़या करबला आज के दिन में सन 61 हिजरी को मारज़ वजूद में आया है। यह हक को बातिल का मार्का है, यह जुल्म और मजलूमियत का मार्का है। मेरे दोस्तों सुनिए, जिन कूफियों ने खुतूत लिख के इमाम हुसैन को बुलाया था, यजीद के एक गवर्नर की आमद पे एक तलवार को देख के वो कूफी दिल फेर गए थे, बेवफाई कर ली थी, इमाम हुसैन से गद्दारी कर ली थी। इब्न ज़ियाद के सामने डर के इन लोगों ने अपनी खून की आग को हजरत हुसैन के खून से इस प्यास को बुझाया था, मलूनों का काम किया था। इस शिमर इब्न ज़िलजोशन और खौली के साथ मिलके इन लोगों ने बुरे काम सरअंजाम दिए थे। मैं मानता हूं इन्होंने जुल्म दोहराया था, मैं मानता हूं जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े थे, लेकिन चकवाल के मुसलमानों मेरा साथ दीजिए। मैं एक बात करने लगा हूं, जालिम अगर यजीद था और है, जालिम अगर शिमर था और है, जालिम अगर कूफी थे और हैं, जालिम अगर कातिलीन हुसैन थे और हैं, तो आप लोगों में वो बंदा जो सिर्फ हजरत हुसैन की शहादत बताता है और रफ़ाका की शहादत का जिक्र नहीं करता, 72 तनों का नाम नहीं लेता, 72 तनों का तारुफ नहीं कराता कि कौन कौन बंदा हजरत हुसैन का हमराही है, कौन कौन बंदा हजरत हुसैन के फौज का फौजी है, कौन कौन साथी हजरत हुसैन के साथ शहीद हुआ है। औलाद अली कितनी है, आले नबी कितनी है, अहले बैत कितने हैं, उनके नाम क्या है, मकाम क्या है, मर्तबे क्या है। वो भी यजीद की तरह जालिम है, शिमर की तरह जालिम है, कातिलीन हुसैन की तरह जालिम है। आओ मैं अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ पेश कर रहा हूं। वाक़या करबला में 72 तन शहीद हैं। मैदान करबला के पहले शहीद का नाम मोहम्मदुल औसत इब्ने अली है। यह हजरत अलीजुल मुर्तजा का बेटा है, इमाम हसन का भाई है, इमाम हुसैन का भाई है, गाजी अब्बास अलमदार का भाई है। और मोहम्मदुल औसत का जिक्र क्यों नहीं करते? इस पर तुम्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? इस पर तुम्हारी ज़बानें क्यों गुम हो जाती है? चकवाल के मुसलमानों मैं बताने लगा हूं, उसकी वजह यह है, अगर बात आएगी कि करबला के पहले शहीद का नाम मोहम्मदुल औसत इब्ने अली है, तो पूछा जाएगा यह हजरत फातिमा का बेटा है, कहेंगे नहीं अली का बेटा है, लेकिन हजरत फातिमा से नहीं है, इसकी अम्मा और है। फिर इनकी अम्मा का नाम बताएंगे, इनकी अम्मा का नाम है उमामा बिन्त अबिल आस। पूछा जाएगा यह उमामा करबला के पहले शहीद की अम्मा कौन है, तो राज खुलेंगे, झूठे मजहब पे पर्दे चाक होंगे। क्यों? वजह यह है, हजरत फातिमा जब फौत हुई थी तो इन्होंने हजरत अली को फरमाया था, अली अगर चाहते हो मेरे बाद तुम्हें ऐसी बेबी मिले जिसमें मेरी वाली सिफात नजर आए, मेरी वाली तरबियत नजर आए, मेरे वाले औसाफ नजर आए, तो मेरी बड़ी बहन हजरत ज़ैनब की बेटी, मेरे बहनोई की बेटी, मेरी भाजी उमामा बिन्त अबिल आस से शादी करना, निकाह करना, उसमें आपको मेरे वाली सिफात नजर आएंगे। करबला का पहला शहीद मोहम्मदुल औसत, इसकी मां अलीजुल मुर्तजा की बीवी और नवासी रसूलुल्लाह की हजरत हसन हुसैन की खालाजात और हजरत फातिमा की भांजी। अगर इनका जिक्र होगा तो हजरत फातिमा की भांजी आएगी, जब भांजी आएगी तो बहनें साबित होंगे और इनके झूठ का पर्दा चाक होगा कि हजरत फातिमा तो एक बहन थी। और करबला के पहले शहीद को भूल गए। और शिमर जालिम है, तू जालिम नहीं है। वो जुल्म करता है, तू नहीं कर रहा। वो जो कह दे
وہ جو کر لے تو لعنت بھیج شمر پہ، میں بھی لعنت بھیجتا ہوں قاتلین حسین پہ، اللہ لعنت کرے ان طبقے پر جو حسین ابن علی کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ آمین کہیے، آمین کہیے۔ حضرت حسین کے قتل کرنے والے ملعون ہیں، اس پر خوش رہنے والے ملعون ہیں، تعاون کرنے والے ملعون ہیں، کسی قسم کی مدد و نصرت کرنے والے ملعون ہیں۔ ہم تو انہیں لعنتی سمجھتے ہیں، لیکن کربلا میں ایک تو شہید نہیں ہے، 72 تن ہیں۔ اوے بھائی 72 تنوں کا تعارف کرا۔ حضرت علی کے 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں، دوسرے بیٹے کا نام جو حضرت علی کا یہاں شہید ہوا ہے اپنے بھائی حسین ابن علی کے تحفظ میں، اس کا نام ابو بکر ابن علی ہے، تیسرے کا نام عمر ابن علی ہے، چوتھے کا نام عثمان ابن علی ہے، پانچویں کا نام جعفر ابن علی ہے، چھٹے کا نام عبداللہ ابن علی ہے، ساتویں کا نام عبید اللہ ابن علی ہے، آٹھویں کا نام غازی عباس علمدار ابن علی ہے، اور 9ویں کا نام امام علی مقام امام حسین ابن علی ہے۔ تکبیر! جان محمد مصطفیٰ! جان صحابہ! ہمارا حسین پیارا حسین! ہمارا حسین پیارا حسین! خلافت راشدہ! خلافت راشدہ! علماء حق، علماء دیوبند! بھائی ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ماننا پڑے گا کہ علی المرتضیٰ کے گھر میں ابو بکر، عمر، عثمان بھی نام تھے۔ میں نے ایک دوست کو کہا کہ تم مجھے کہتا ہے حضرت علی کی محبت کا دم نہیں بھرتے، میرے بچوں کا نام علی، ہمارے بھائیوں کا نام علی، ہماری اولادوں کا نام علی، ہماری بچیوں کا نام فاطمہ، ہمارے بچوں کے نام حسن اور حسین۔ ذرا تو بھی جرت کر، چھوڑ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما خلفائے راشدین کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی والے نام تو بھی رکھ لے اپنی اولادوں کے۔ اور چکوال کے مسلمانوں، ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کا ایمان تازہ ہے مجھے آپ کے جواب سے سمجھ آئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے آنگن میں علی کے بیٹے جہاں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ پلے اور بڑے ہیں، وہاں ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی بھی پلے بڑے ہیں۔ ذہن حاضر ہے؟ ذہن حاضر ہے؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں، جس گھر کے آنگن میں، جس صحن میں، جس حویلی میں ابو بکر اور عمر اور عثمان نامی بچے ہو، وہ گھر سنیوں کا گھر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ گھر کس کا گھر ہوتا ہے؟ وہ گھر کس کا گھر ہوتا ہے؟ سنیوں کا گھر ہوتا ہے۔ پتہ چلا علی المرتضیٰ کا گھر اور در سنیوں کا در تھا۔ بھائی جس گھر کے آنگن میں بچے پلے اور بڑے ہو، بھائی ان کا ذکر بھی تو کر لے، یہ بھی تو کربلا کے شہید ہیں۔ 21 میرے پاس ٹائم بالکل کلوز ہو چکا ہے، مجھے 3:45 کہہ کر 3:30 ختم کرا رہے ہیں، تو میں بات ختم کر رہا ہوں ایک ہی جملہ کہہ کر۔ 72 تنوں میں 21 میدان کربلا کے شہید اہل بیت ہیں، اور 51 ان کے دوست اور ساتھی ہیں، کل ملا کے 72 ہیں۔ تو 72 تنوں کا نام اٹھا لے، نام بتا دے، یہ نام خود بخود پروف ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔